چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے جو ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ مہینے کا اختتام ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں تاکہ ہم اپنے اخراجات پورا کریں۔ ناظرین آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پشاور میں ایک مسجد میں خودکش حملہ کر دیا گیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں 28 افراد یا نمازی کہیں وہ جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا کہ حملہ ایک خودکش حملہ تھا۔ پشاور اسپتال کے ایک اہلکار نے مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد 110 سے زائد زخمیوں کی آمد کی اطلاع دی، جن میں متعدد کی حالت نازک ہے۔ ایک پاکستانی پولیس عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز شمالی مغربی شہر پشاور کی ایک مسجد میں ایک دھماکہ ہوا جس میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس عہدیدار سکندر خان نے کہا کہ عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہوا اور خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ملبے کے نیچے ہیں۔ ایک نجی نیوز ویب سائٹس کے مطابق صدر پولیس لائنز میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ ہسپتال نے دھماکے میں 17 پولیس اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو ناظرین گرامی پاکستان کی کیا حالت بنی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ادھر ناظرین گرامی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جو 7 ستمبر 2022 کو کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی، اتوار کو سری نگر میں اختتام پذیر ہوئی۔ آج سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں باضابطہ طور پر بھارت جوڑو یاترا اختتام پذیر ہوگی۔ بھارت جوڑو یاترا کی اختتامی تقریب کے لیے 21 جماعتوں کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ اگر رپورٹس پر یقین کیا جائے تو آج اس یاترا کی اختتامی تقریب میں 12 اپوزیشن پارٹیاں شرکت کریں گی، جبکہ کچھ پارٹیاں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس میں شرکت نہیں کریں گی۔ وہیں ناظرین گرامی کشمیر میں کئی مقامات پر بھاری برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بات کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے سربراہ سونم لوٹس کا ماننا ہے کہ سینٹرل کشمیر میں برفباری کا سلسلہ اگرچہ تھم گیا ہے لیکن جنوبی کشمیر میں بھاری برفباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج دن بھر رک رک کر برف و بارہ ہونے کا امکان ہے اور 1 فروری سے موسم پوری طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ناموں کی تبدیلی بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی حکمت عملی کا ایک حصہ کہتے ہوئے اکھلیش یادو نے نام بدلنے کی سیاست پر بیان جاری کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے حکمراں جماعت بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور جاری ناانصافیوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے منظم حکمت عملی کے تحت نام بدلتی ہے۔ قنوج کے دورے پر پہنچے اکھلیش نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ ملک سنگین معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری شباب پر ہے، بی جے پی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ حال ہے، چند سرمایہ دار دوستوں کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، ملک کے اقتصادی اداروں پر بحران کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ ایس پی سربراہ نے کہا کہ بی جے پی کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی اڑیسہ سے خبر آ رہی ہے کہ اڑیسہ کے وزیر صحت نبا کشور داس کی موت ہو چکی ہے اور ASI نے اس کو گولی ماری تھی۔ جی ہاں ناظرین گرامی اڑیسہ کی صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر نبا کشور داس کی علاج کے دوران موت ہوگی۔ نبا کشور داس کو اتوار یعنی 29 جنوری کو دن کے وقت ایک پولیس اہلکار نے گولی مار دی تھی۔ اپولو ہسپتال کے اہلکار نے بتایا گولی لگنے سے زخمی ہونے والے اڑیسہ کے وزیر صحت نبا کشور داس کی موت ہو گئی۔ اتوار کی دوپہر ASI گوپال داس نے اڑیسہ کے جھارسوگواڑہ ضلع کے برجراج نگر قصبے میں نبا کشور داس پر کئی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ اس وقت وزیر صحت ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اور وہاں موجود لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے گاڑی سے ہی نیچے اترے تھے اور حملے میں زخمی وزیر کو پہلے جھارسوگواڑہ کے اسپتال لے جایا گیا، لیکن بعد میں انہیں ہوائی جہاز سے بھونیشور کے اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن علاج کامیاب نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ دم توڑ گئے ہیں۔ گرامی ادھر پوری دنیا میں معاشی کساد بازاری کا دور واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جنوری کے مہینے کا آغاز فنی دنیا کے ملازمین کے لیے بہت برا رہا۔ عالمی سطح پر جنوری میں اوسطاً 3400 سے زیادہ ٹیکنیکی عملے کو یومیہ فارغ کیا جا رہا تھا۔
مائکروسافٹ اور گوگل جیسی بڑی ٹیک کمپنیاں بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ چھنٹنی ٹریکنگ سائٹ layoff.fyi کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری میں اب تک 219 کمپنیوں نے 68,000 سے زیادہ ملازمین کو فارغ کر دیا۔ 2022 میں 1,000 سے زیادہ کمپنیوں نے 1,54,336 ملازمین کو فارغ کیا تھا۔ 2022 میں بڑے پیمانے پر ٹیک ورکرز کی برطرفی نئے سال تک جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر فلسطینی نوجوان کو ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ جی ہاں، 26 سالہ نسیم نائف سلمان ابو فیودہ کو فائرنگ کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی سرکاری ایجنسی وفا کی خبر کے مطابق اسرائیلی ظالم دہشت گرد قوتوں نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں مسجد حرم ابراہیم کے جنوب میں واقع فوجی چوکی پر ابو فیودہ کی گاڑی پر اصلی گولیوں کے ساتھ فائرنگ کی تھی، جس میں وہ شہادت پا گئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، جنم دن پارٹی وبال جان بن گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے مشرقی صوبے کیپ ٹاؤن میں جنم دن کی پارٹی پر مسلح حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے اطلاع دی ہے کہ کل ہونے والے مسلح حملے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق مقامی وقت کے مطابق شام 5:15 اور 5:30 کے درمیان عرصے میں کوازا کیلے کے ایک مکان پر اسلحے سے حملہ کیا گیا تھا۔ 2 مسلح افراد نے جنم دن کی پارٹی میں شامل مہمانوں پر فائرنگ کر دی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، اسلام کے خلاف دشمنی اور نفرت کے رجحان کی مخالفت کے لیے مہذب فارمولی کی ضرورت ہے، اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کے رجحان کی مخالفت کے لیے مہذب فارمولے تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دارالحکومت الجزائر میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم OIC پارلیمانی یونین ISIPAB کے 17ویں اجلاس میں صدر تبون کا بھیجا ہوا پیغام الجزائر کی قومی عوامی اسمبلی کے صدر اسپیکر ابراہیم بگالی نے پڑھ کر کے سنایا تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف امریکہ اور دیگر مسلمان ممالک میں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں مسلمانوں انتہائی دائیں بازو کی سیاستدان راسموس پالودان کی جانب سے سویڈن میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ مینہٹن میں سویڈن کے نمائندہ دفتر کی جانب مہتر بینڈ کی ہمراہی میں پیدل مارچ کرنے والے ترک شہریوں سمیت امریکی مسلمانوں نے سویڈش قونصل خانے کے واقع ہونے والی عمارت کے سامنے پھولوں کی سیاہ چادر چھوڑی، جس پر ایک قرآن کریم بھی موجود تھا۔ نمائندہ دفتر کے سامنے نماز ادا کرنے کے بعد تکبیریں پڑھنے والے گروہ نے ہم تمام تر مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں، بعض شہری حقوق محظم نہیں ہوتے، نفرت کو جنم دیتی ہے، قرآن یا پھر انجیل کو مت جلاؤ، تحریروں پر مبنی بینرز اٹھا رکھے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران میں زلزلے کی خبر آ رہی ہے، جس کے باعث 3 افراد ہلاک ہوئے اور 973 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 5.8 کی شدت کا یہ زلزلہ آیا تھا، جس کی اموات کی تعداد 3 ہوئی۔ ایران کی صوبے مغربی آذربائیجان سے منسلکہ خوئے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ فاسٹ نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے خوئے کے گورنر ذبیح اللہ کاظمی نے بتایا کہ زلزلے میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر گزشتہ سال مشرقی بحر اسود سے $2,45,000 مالیت کا شہد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسٹرن بلیک سی ایکسپورٹر یونین بورڈ کے ڈپٹی چیئرمین احمد حمدی گردوان نے کہا ہے کہ گزشتہ سال خطے سے 15 ممالک کو 852 ٹن شہد برآمد کیا گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ زیر بحث مصنوعات کی برآمد سے $2,65,000 کی آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ گردوان نے کہا کہ امریکہ، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ شہد بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی